مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ہی ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سال تک نماز ادا کی، اور اس طرح لوگوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعی معراج اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصی کا تعلق اسلام میں کس قدر گہرا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا وقت معراج تمام انبیاء کرام کی امامت کرانا یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصی کا تعلق اسلام میں کس قدر گہرا ہے۔ غرض کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں ایک تو نہیں بلکہ بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ لہٰذا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری نے پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کا وقفہ کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا۔ بعض علماء اور بعض مفسرین کے نزدیک مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کرائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مکمل تعمیر فرمائی۔ ان تمام روایتوں اور تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور زمانوں میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ تمام انسانوں، جنات، چرند پرند اور کائنات کی تمام مخلوق پر آپ کی حکومت تھی۔ حتیٰ کہ جنات بھی آپ کے حکم کے تابع اور فرما بردار تھے۔ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگا دیا تھا، اور مسجد اقصی کی تعمیر کی شروعات حضرت سلیمان کے بادشاہ بنتے ہی ہو چکی تھی، اور تقریباً 40 سال میں مسجد اقصی کی تعمیر کا کام ختم ہوا۔ تعمیری مقام پر آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور عصا کے سہارے کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ عبادت بہت ہی لمبی ہوتی۔ آپ علیہ السلام کئی دنوں اور ماہ تک اسی طرح کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہتے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہو جائے گی،
تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ ہو جائے کہ جس کے ذریعے ان جناتوں کو میری وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل کر لیں۔ لہٰذا اسی حجرے میں جب آپ علیہ السلام عبادت کے اندر مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن وفات ہونے کے باوجود اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام اپنے جسم پر کھڑے رہے اور جنات یہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے۔ دراصل انبیاء کرام کے جسم مبارک نہ تو سڑتے ہیں اور نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کی جسم مبارک قبروں میں صحیح سالم ہے اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے، حتیٰ کہ جب ان کے عصا کو دیمک کھا گیا تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکا۔ اسے جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جناتوں کو بھی ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جناتوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس کھارے کے عذاب میں نہ ہوتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔